الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: نظر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسول اللہ وهو سید الصادقین واصدق القائلین۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مطہرہ پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے، اور حدیث کو نقل فرمانے سے پہلے جو عنوان قائم فرمایا ہے اس عنوان کو اچھی طرح سمجھیں۔ فرماتے ہیں: باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں اس کے الفاظ اس طرح ہیں: انما الاعمال بالنیات، اور یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور اعمال کے رد ہونے کا دار و مدار بھی خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو سارے کا سارا عمل قبول ہے، اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو سارے کا سارا عمل مردود ہے۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ ایک شخص نے ابھی سحری کھائی، روزہ رکھ لیا، اس کا سارے کا سارا وقت روزے کی حالت میں گزر رہا ہے، روزے کی ساری پابندیاں پوری کر رہا ہے، بھوک لگی برداشت کر رہا ہے، پیاس لگی برداشت کر رہا ہے، اور جو تقاضے ہیں وہ پیدا ہوئے برداشت کر رہا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے اپنے سارے تقاضوں کو دبا کے سارا دن گزارتا ہے۔ جب عین افطاری کا وقت آتا ہے اس سے چند لمحے پہلے ایسا عمل کر لیتا ہے جو عمل روزے کو توڑنے والا ہے۔ اس نے آخری لمحات میں ایسا عمل کیا، آخری لمحات کے اس عمل نے سارے دن کے عمل کو ضائع کر دیا۔ ایک شخص نماز کی نیت باندھتا ہے،
ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ساری کی ساری شرائط پوری کی، وضو بھی کیا، کپڑوں کی طہارت کا بھی فکر کیا، جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اور سارے کی ساری شرائط پوری کر کے نماز شروع کرتا ہے۔ اب اس نے پہلی رکعت پڑھی، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، طویل لمبی رکعت پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، چاروں کی چاروں رکعتیں بڑی خوبصورت بڑے اچھے انداز میں پڑھی۔ قاعدہ آخری قاعدہ تھا، بالکل آخری قاعدہ، اتحیات پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا، بس آخری لمحات میں وضو ٹوٹ گیا۔ جو ہی وضو ٹوٹا تو ساری کی ساری پچھلی رکعتیں بھی ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا ہے الاعمال بالخواتیم۔ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو سارے مہینے کے نیک اعمال قبول ہوں گے۔ اگر آخری لمحات میں، آخری دنوں میں، آخری گھڑیوں میں کوئی ایسا عمل ہو گیا تو وہ عمل سارے کے سارے مہینے کے بلکہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وما یخاف منہا، اور خاتمے سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میرا عمل ہے اس عمل کو آخر وقت تک اسی حالت میں رکھنا، اور آخر وقت تک میرا آخری وقت اور میرا خاتمہ اچھی حالت میں فرما دینا، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اب حدیث سمجھیں، اس حوالے سے انشاءاللہ کل کا درس بھی ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی، صحابی کا نام ہے سہل۔ حضرت سہل فرماتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یقاتل المشرکین، وہ کافروں سے لڑ رہا تھا، مشرکین سے لڑ رہا تھا۔ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ، اس طرح لڑ رہا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی دفاع کر رہا تھا۔ اس حدیث میں کچھ تھوڑا سا اختصار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو دوسرے مقام پہ نقل فرمایا اور اس میں تفصیل ہے، اور اس مقام پہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کچھ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا اور کن حالات میں یہ واقعہ ہوا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات جو فرمائی ہے اس کا رد عمل کیا ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفصیلات یوں بیان فرمائیں کہ یہ واقعہ غزوہ خیبر میں ہوا۔ غزوہ خیبر تھا، اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی فوجیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کفار آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی ایسی شدت کی تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون، مشرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ فلما مالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ، سارا دن لڑائی ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معسکر میں یعنی اپنے خیمے میں تشریف لائے، اور ومال الآخرون الی عسکرہم، اور دوسرے لوگ یعنی کافر اپنے خیموں میں چلے گئے، گویا شام کے وقت جنگ بند ہو گئی، سارا دن لڑائی ہوئی۔ جب شام کو اپنے اپنے خیموں میں گئے، وفی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک آدمی ایسا تھا
لا یدع لہم شاذۃ ولا قادا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اپنے مد مقابل آنے والے کو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ حالت یہ تھی الا اتبعها یضربها بسیفہ، جس کے پیچھے پڑ جاتا تھا اس کو پھر اپنی تلوار کے ذریعے ختم کر کے چھوڑتا تھا۔ یعنی سارا دن اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کی، سارا دن بڑے کافروں کو مارا۔ فقال، صحابی فرماتے ہیں ما اجزا من اليوم احد کما اجزا فلان، آج کے دن اس نے ایسی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی کہ صحابہ میں کسی نے ایسی جنگ نہیں لڑی تھی، اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی۔ تو فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو دن ہے وہ تو فلاں آدمی لے گیا، اور اس کا نام لکھا ہے قزمان، قاف پہ پیش ہے زے میم الف نون، قزمان، آج کا سارا دن قزمان لے گیا۔ قزمان ایسا لڑا کسی کافر کو چھوڑا نہیں، ایسا لڑا کوئی ایسا لڑا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا ظاہری مشاہدہ جو تھا، صحابہ اپنا ظاہری مشاہدہ عرض کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ من اہل النار، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو دوزخی ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو دیکھ رہے تھے ظاہری نظروں سے، اور ظاہری مشاہدہ بیان فرما رہے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے دیکھ رہے تھے نور نبوت سے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اپنے ظاہری علم کے مطابق، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے وحی کے علوم کے مطابق، وحی کے علم کے مطابق، اور وحی کا علم وہ ظاہر اور باطن دونوں پہ آتا ہے، یعنی وحی کا جو علم ہے، وحی کا علم وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، وحی کا علم باطن کو بھی دیکھتا ہے، وحی کا علم وہ کچھ دیکھتا ہے نبی کے علاوہ اور کوئی اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہیں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وسعت علمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ دوزخی ہے، بظاہر اس کا اس وقت تک کوئی عمل دوزخیوں والا نہیں تھا، لیکن یہ علم نبوت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ہے، اور وہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اما انہ من اہل النار، وہ تو دوزخی ہے۔ فقال رجل من القوم، ایک صحابی فرماتے ہیں انا صاحبہ، میں اس کے قریب تھا، اس قزمان کے قریب تھا جب آپ نے یہ فرمایا۔ آگے آ رہا ہے، آپ کی جب یہ بات آپ نے فرمائی، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگوں پہ یہ بات بڑی تعجب کی گزری، لوگ کہنے لگے کہ یہ تو سارا دن لڑتا رہا ہے، سارا دن تلوار چلاتا رہا ہے، کافروں کو مارتا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں دوزخی ہے۔ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگوں پر، یعنی لوگوں سے مراد وہ صحابہ کرام پہ یہ بات بڑی تعجب کی گزری، تو آپس میں باتیں کرنے لگے، یار اس کو دیکھو، اس نے کیسی لڑائی لڑی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں دوزخی ہے۔ جب لوگوں نے آپس میں باتیں کی، پھر یہ صحابی فرماتے ہیں کہ فخرج معہ، جب وہ لڑائی کے لیے نکلا، یعنی اگلے دن، ایک دن تو لڑا نا، اگلے دن جب صبح لڑائی شروع ہوئی پھر لڑائی کے لیے نکلا، کلما وقف معہ، جہاں یہ رکتا
صحابی، وہ جو صحابی اس کے پیچھے پیچھے تھا، کہتے ہیں میں بھی وہی رک جاتا۔ وَإِذَا أَسْرَا أَسْرَا مَعَهُ، جب وہ چلتا اور لڑتا اور بھاگتا اس کے ساتھ میں بھی بھاگتا۔ کیوں؟ دیکھوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوتی ہے۔ الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نہیں کہ پیشین گوئی دیکھوں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نا 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 نا، پیشین گوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ نہیں بات ہے۔ پیشین گوئی آپ نے فرمائی ہے، پیشین گوئی کیسی پوری ہوتی ہے؟ تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، سارا دن اس کے ساتھ ساتھ رہا، دیکھتا رہا۔ قال، فرماتے ہیں فجرح الرجل، وہ جرحن شدیدن، لڑائی میں اس کو سخت زخم آ گیا، بڑا جب سخت زخم آیا، شدید زخم آیا، فاستعجل الموت، اس نے جلدی سے موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ کیسے؟ فوضع سیفہ بالارض، زمین پہ اپنی تلوار اس نے گاڑی، یعنی جو زمین کا تلوار کا دستہ ہوتا ہے وہ دستہ زمین کی طرف رکھا، وذبابہ بین ثدییہ، اور اس کی جو دھار تھی وہ اپنے سینے کی طرف رکھی، ثم تحامل علی سیفہ، پھر اپنی تلوار پہ گر گیا، فقاتل نفسہ، اپنے آپ کو اس نے مار ڈالا، خودکشی کر لی۔ جب خودکشی کی، فخرج الرجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی الذی اتبعہ، وہ صحابی جو اس کے پیچھے پیچھے تھا اور اس کا انجام دیکھنا چاہتا تھا، وہ صحابی اس منظر کو دیکھ کے حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی تو پہلے بھی دیتے تھے، اسے کہتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جانا، یقین میں اضافہ ہو جانا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا وما ذاک، کیا ہوا؟ وما ذاک، کیا ہوا؟ یہ باتیں حدیث میں جو بیان فرمائی گئی ہیں بڑی نقطے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو فرما رہے ہیں کہ یہ شخص دوزخی ہے، اور اب وہ شخص خودکشی کر کے مر بھی گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھ رہے ہیں صحابی سے کہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سال بعد آنے والے واقعات کی خبر دے دیں، علم دے دیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں سال بعد رونما ہونے والے واقعات کو بتا دیں، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو میدان جنگ کے کسی کونے میں یہ شخص خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں صحابی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ علم چاہیں، جب چاہیں، جتنا اللہ تعالیٰ دے دیں، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو معاذ اللہ کسی ترازو میں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قال وما ذاک، کیا ہوا؟ قال، وہ صحابی کہتے ہیں الرجل الذی ذکرت آنفا انہ من اہل النار، یا رسول اللہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے۔ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگوں پہ یہ بات بڑی تعجب کی گزری تھی۔ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ، میں نے کہا تھا لوگوں سے، یعنی صحابہ سے میں نے کہا تھا أَنَا لَكُمْ بِهِ، میں تمہاری ابھی تسلی کرواتا ہوں۔ یہ جو تم حیران ہو رہے ہو نا، میں تمہاری تسلی کراتا ہوں۔ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ، پھر میں اس کے پیچھے چل پڑا تھا، اس کے جستجو میں چل پڑا تھا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر وہ سخت زخمی ہو گیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کو اپنے گلے لگا لیا، اور موت کو گلے لگایا ایسے کہ اپنی تلوار کی جو مٹھی ہے، تلوار کا دستہ ہے، زمین پہ رکھا اور تلوار کی دھار اپنے چھاتی کے درمیان رکھی۔ ثم تحامل علیہ، اور پھر وہ اس پہ گر پڑا۔ فقاتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کی۔ یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا ان الرجل لیعمل اہل الجنہ، یقیناً کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے جنتیوں کے اعمال ہیں، بڑے نیک اعمال ہیں، وہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں کے اعمال کرتے فیما یر الناس عمل اہل الجنہ، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ تو دوزخیوں میں ہوتا ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ اور وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وہ بعض لوگ ایسے ہیں عمل کرتے ہیں دوزخیوں والے، برے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت برا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ تو جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، سنو اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ بات ہوگی، تو بھئی بہت ڈرنا چاہیے، بہت ہی ڈرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، خاص کر جو بھی عمل ہو رہا ہے، عمل کا جو آخری وقت ہوتا ہے، عمل کے آخری وقت میں شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس نے عمل تو کر لیا ہے، محنت تو کر لی ہے، بس اب کوئی سے ایسا کام کرواؤ اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے، وہ آخری لمحات میں اپنی ساری محنت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور سوء خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کھڑوالے، آپ میں سے بھی کئیوں نے یہ شاید آخری دنوں میں ملاقات کی ہو، جب حضرت شیخ بیمار تھے، کئی سال تک بیمار رہے، تو جب بھی ملاقات کے لیے حاضری ہوتی، اور بھی جو ساتھی جاتے بتاتے تھے، اور ہم خود بھی جب حاضر ہوتے تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بس دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا فرما دے، اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا فرما دے۔ تو حسن خاتمہ ہی اصل اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور سوء خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔